مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ ایک نئی صبح میں خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم زبور 50 کی طرف بڑھیں گے، اور زبور 50 کی ایکچولی جو تھیم ہے، اس کی تھیم ہے آج حقیقی عبادت۔ اور حقیقی عبادت دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانیاں یا ہمارے ہدیے یا ہم جو کچھ خداوند کو دیتے ہیں، شاید یہ سرمایہ خدا کے حضور میں لانا کوئی حقیقی عبادت ہے۔ لیکن آج یہ زبور 50 جو ہے، یہ اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے یا اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ حقیقی عبادت خدا کی نظر میں ہے کیا، اور کیا خدا ہم سے سوختنی قربانیوں یا چندے یا ہدیوں کی وجہ سے پیار کرتا ہے، یا خدا ہم سے ویسے ہی ایک اگاپے محبت جو وہ ہم سے کرتا ہے اور جس کے بنا وہ رہ نہیں سکتا ہے، یا واقعی وہ ہم سے ایسا پیار کرتا ہے کہ وہ ہماری محبت کی خاطر ہمیں ہمیشہ اپنی قربت میں جگہ دیتا ہے۔ سو بائبل مقدس کی زبور 50 کی میں آپ کے سامنے 12 آیت پڑھوں گا، اور یہاں پر 12 اور 13 آیت، 2 آیتیں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہم عبادت کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھ سکیں۔ ایکچولی واٹ از دا پریز اینڈ ورشپ۔ 12 آیت میں لکھا ہے، زبور 50، اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا۔ خداوند کہہ رہا ہے اگر میں بھوکا ہوتا، چیزوں کا، مٹیریلسٹک میں ہوتا، دنیا دار ہوتا، تو میں تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے دنیا بھی اور اس کی ساری معموری، جو کچھ تجھے زمین پر اور آسمان پر نظر آتا ہے، خدا کہتا ہے وہ سب کچھ میرا ہے۔ اس لیے میرے اندر ان چیزوں کی بھوک نہیں ہے کہ تو میرے حضور میں لاتا کیا ہے۔ مجھے ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو تیری اس شکر گزاری میں تیری محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہاؤ لو یو ٹو می، کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کو سانڈوں کے گوشت اور بکروں کے خون سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن خدا ان چیزوں کو ہمارے لیے اس لیے امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنی شکر گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ خداوند کے حضور میں لے کے آئیں۔ لیکن خداوند کہہ رہا ہے سنو میرے بچوں، اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی ساری معموری میری ہے۔ کہہ رہا ہے میں بھوکا نہیں ہوں میرے بچوں، میں تمہاری محبت کو، تمہارے پیار کا بھوکا ہوں، اس کا میں پیاسا ہوں۔ آئیے اب زبور اسی کی 50 کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا، پوری دنیا کو انوائٹ کر لیا خدا نے، اور خداوند آج ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور خداوند حقیقی عبادت یا حقیقی خداوند کی پریز اینڈ ورشپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ واٹ آئی وانٹ، مجھے کیا چاہیے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے اس نے پوری دنیا کو انوائٹ کیا ہے۔ صیون سے جو اس کا حسن، جو اس کا کمال ہے، حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی، اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کرے گی۔ خدا آپ انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا، خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ واو، خدا اپنے لوگوں کو اون کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ کہتا ہے اے میری بیٹی سن، اے بنی اسرائیل سن، اے میری امت، اے میری نیشن سن، میں تجھ سے کلام کروں گا اور میں تجھ پر گواہی دوں گا کہ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا۔
جو تو मेरे हजूर में कुर्बानियां लाता है, मैं उसे मलामत नहीं करूंगा। कलाम कहता है और तेरी सोख्ती कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुर्बानियां जो है मैं इग्नोर कर देता, वो मेरे सामने हैं। लेकिन कलाम कहता है ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए खुदावंद कहता है मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। एक एक परिंदा खुदा कहता है मैं उसको जानता हूं कि वो मेरा है, मैं बाय नेम उनको जानता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अंदाजा कीजिए जिस खुदा के साथ हमारा पाला पड़ा हुआ है, वो खुदा को इतना मामूली खुदा नहीं है। वो हर एक चीज को, जो कुछ भी जमीन और आसमान पर आपको रेंगती चलती और जानदार और बेजान चीज नजर आती है, खुदा कहता है वो सब मेरे ही है। इसलिए खुदा कहता है अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, यार मैं भूखा नहीं हूं। खुदावंद कह रहा है, खुदावंद कह रहा है मैं भूखा नहीं हूं, क्योंकि दुनिया और उसकी सारी ममूरी मेरी है। इसलिए आयत 14 में सुनिए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। 14 में लिखा है खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरान। एक्चुअली ये है खुदा की इबादत। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। खुदा कह रहा है तू किधर जाता फिरता है? फरियाद करने के लिए तूने अपने लिए अपने तरीके ढूंढ रखे हैं कि मैं फलां के पास जाऊंगा। कई दफा हमारे क्रिश्चियनों के अंदर मैंने देखा है, पाकिस्तान में मोहल्लों के अंदर बाबाओं के डेरे बने हुए हैं, पीर फकीरों के डेरे बने हुए हैं, और लोग उनके पास जाकर अपनी दाद रसी, अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियां उनको जाके बताते हैं। फिर वो कुछ तावीज करके, कोई गंडे करके, कोई कुछ इस तरह के दम दरूद पढ़ के उनको देते हैं और वो लोग समझते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। मैंने खुद लोगों को, अपने बच्चों को लेके जाते हुए वहां पर देखा। सो कहने का मतलब है खुदावंद यहां पर 14वीं आयत में कह रहा है कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजार, हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदावंद कह रहा है छुड़ाने वाला तो मैं हूं, तुमने अपने खुदा खुद ही बना रखे। फिर कई दफा हम खुशहाली में खुदा से दूर होते हैं, खुशहाली में हम खुदा की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं, शुक्रगुजारी की तरफ नहीं बढ़ते हैं, खुशहाली में खुदा को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं, क्योंकि दुनिया की धन दौलत ने आंखें बिल्कुल अंधी कर दी होती हैं, दिल हमारा चरबा गया होता है और हम खुदा की हजूरी में जाने से डरते हैं, या खुदा की हजूरी में जाने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। लेकिन जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर खुदा याद आ जाता है। तो खुदा कहता है अपनी जगह को पहचान, हर सिचुएशन में तेरा खुदा मैं हूं। बनी इस्राएल कौम को ये कह रहा है, हर सिचुएशन में वो कह रहा है बनी इस्राएल कौम को कि तेरा खुदा मैं हूं, मैं ही हूं और मैं ही तुझे बचाने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहते हैं तेरी सोख्ती कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने रहती हैं, मैं उनको भूला नहीं हूं। तेरी कुर्बानियां हर वक्त मैं उनकी खुशबू लेता हूं, मेरी आंखों के सामने हैं। लेकिन प्लीज अपनी राहों को देख। जबरदस्त बात जो देखने वाली है वो है 16वीं आयत में लिखा है शरीर के बारे में, और शरीर के बारे में लिखा है लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है। शरीर को खुदावंद ये कहता है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता है, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है। जबकि खुदावंद हमें ये कहता है कि जब तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है, तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है, तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब गढ़ती है, तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है और अपनी ही माँ के पेट पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। अब कुर्बानियां तुम चढ़ा रहे हैं। देखिए मैंने अभी आपको एक आयत पढ़ के सुनाई थी जिसमें लिखा है खुदावंद कह रहा है कि मेरी तुम्हारी कुर्बानियां जो हमेशा मेरे सामने रहती है। ये 8वें आयत में लिखा हुआ है तेरी सोख्ती कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। लेकिन
اس کے باوجود آیت نمبر آخری جو 23ویں آیت ہے وہاں پہ لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ اب یہ جو اوپر کی آیتیں میں نے آپ کے لیے 17، 18، 19، 20 پڑھی ہیں، یہاں پہ لکھا ہے تو چور کو، یا جب میں تجھے تربیت کرتا ہوں تو کیا رکھتا ہے؟ اس سے عداوت کرتا ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل جاتا ہے، زانیوں کا شریک ہو جاتا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے، تیری زبان فریب گڑتی ہے، تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا، اپنی ماں کے پیٹ پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، کہ خدا کہہ رہا ہے تو نے گمان کیا کہ میں بھی تیرے ور گئی ہوں، تو نے گمان کیا کہ میں بھی تیرے ہی جیسا ہوں۔ لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب ہے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اس لیے خداوند کہتا ہے سوچ بچار کرو اور اس جگہ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیٹ کرو۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے 49 میں وزڈم، میڈیٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ اور جو بھی شخص وزڈم، میڈیٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھتا ہے وہ خدا کے شکر گزارنے کی قربانی گزرانتا ہے اور خدا کی تمجید کرتا ہے اور اپنے چال چلن کو درست رکھتا ہے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے میری نجات تجھ میں سے ہو کر کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر خدا کہتا ہے میرے بیٹے کا لہو تجھے پوتر کرے گا، دھوئے گا، پاک کرے گا، اور جو کلام اور جو روح میں نے تیرے باطن میں رکھی ہے تو پھر اس کی سنے گا، اور جب تو اس کو سنے گا تیرے کام خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تو اس کی سنے گا تو پھر تیری راہیں خود بخود درست ہوتی چلی جائیں گی۔ جب تو اس کی سنے گا تو پھر ان باتوں کو پیٹھ پیچھے نہیں پھینکے گا۔ ابھی دیکھیں میں نے ایک آیت آپ کے لیے پڑھی تھی 17 آیت، میری باتوں کو تو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا داری کے لیے 24 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر کلام کی باتیں کر کے کچھ دنائی سیکھ لیں، کچھ خدا کی حکمت کی باتوں کو سیکھ لیں۔ اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو سنیے اس کا ہوگا کیا؟ وہ خدا کی نجات کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرے گا، اس کو پریکٹس کرے گا، اس سبب سے وہ جیتا رہے گا۔ آج ہمارے جینے کی وجہ شاید دنیا داری بنی ہوئی ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ بنا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو آسائشیں اور جو ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں ہم ان کو انجوائے کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، لیکن کاش ہماری انجوائمنٹ کا سامان خدا کی محبت اور اس کا پیار ہو جائے، اس کا کلام ہو جائے۔ ہاللیلویہ! اگر ایسا ہوگا تو سنیے، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر خدا کے ساتھ بھی ہم شادمانی کے ساتھ رہیں گے، اس کی برکت میں رہیں گے، اس کے دیدار کے طالب ہونے کے سبب سے ہم ہمیشہ نور کے فرزند بن کر جئیں گے اور شادمان رہیں گے۔ ہاللیلویہ! پریز دی لارڈ! خداوند کی حقیقی عبادت یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری، اس کی تمجید تب ہوتی ہے جب ہم اپنا چال چلن درست رکھتے ہیں اور اس کی نجات کو اپنی اس بدنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی حقیقی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے چال چلن، ہماری سوسائٹیاں فرق ہوں اور ہم خداوند کے حضور میں قربانی کے ہدیے چڑھانے کے لیے سنڈے کو عبادت میں آ جائیں تو خداوند کہتا ہے سوری، مجھے ایسی قربانیاں نہیں چاہیے۔ اس لیے خداوند کہتے ہیں کیا میں بھوکا ہوں؟ ہاں؟ اگر میں بھوکا ہوتا تو میں یہ نہ کہتا، تو میں تم سے یہ کہتا کہ دنیا اور اس کی ساری مموری میری ہے۔ خداوند کہتا ہے میں ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے، مجھے تمہارا پیور دل چاہیے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کلام کہتا ہے وہ خدا کو دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے۔